ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گنبد خضراء کے مکین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی و ابی و امی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ حضرت سید محمد المعروف بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات اور خدمات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ ضرور اپنے وعدے کی تکمیل پر میں کاربند ہوں اور ابھی میری کوشش جاری ہے۔ تو چونکہ یہ حج کا سفر بھی ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے میں ایک خاکہ کھینچنا چاہوں گا کہ بندہ نواز گیسو دراز کی حیات و خدمات بولنا یہ اسلام ہے یا اسلام سے باہر ہے۔ ایک خاکہ کھینچوں گا جس سے ایک آپ کو ذہنیت ملے گی، ایک فکر ملے گی، ایک عقیدہ ملے گا کہ ان بندگان خدا کا ذکر حقیقت میں خدا ہی کا ذکر ہے، حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں اس بندگی کا نام عبادت ہے، اور آپ عبادت جو بھی ادا کریں، کوئی بھی خدا کی عبادت اللہ کے بندوں کی یاد سے خالی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی زاویے سے خدا کے کسی نہ کسی بندے کا طریقہ، ان کا ایکشن، ان کا نام، ان کی یاد باقی رہتی ہے۔ یہ ایک مجاز اسلام ہے۔ حج جو ایک عبادت ہے، میں بتاؤں کہ حقیقت میں یہ اللہ کے کئی بندوں کی یادگار کا مجموعہ ہے۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ، حضرت ابراہیم کی تعمیر کی نشاندہی موجود ہے۔ آپ دیکھیں مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم جہاں کھڑے ہوئے تھے ان کے اسٹینڈنگ پوزیشن کی وہ یادگار ہے۔ آپ دیکھیں منی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ آپ دیکھیں صفا مروہ، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ تو آپ جہاں بھی جائیں، آپ یہ رمی جمرہ، یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ اور اس کے بعد جو حج کے ارکان ہیں، حج کے طور طریقے ہیں، یہ سب ہمارے حضور کی یادگار ہیں، لیکن عبادت خدا کی ہے۔ حج تمام تر عبادات میں ایک بالکل نرانی شان والی عبادت ہے۔ اس عبادت میں صرف عشق ہے، سبحان اللہ، صرف عشق ہے۔ دنیا کو کسی بھی طرح سے اس عبادت میں دخل حاصل نہیں۔ دیکھیں نماز تمام عبادات میں اہم ترین عبادت، افضل العبادت، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نماز میں کچھ جسمانی فائدے بھی ہیں، کچھ سائنسی نقطے بھی موجود ہیں۔ یوں ہی دیکھیں آپ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ جہاں عبادت ہے وہیں پر کچھ معاشرتی فائدے بھی ہیں۔ دیکھیں آپ روزہ، تو روزہ جہاں عبادت ہے وہاں پر کچھ جسمانی بھی فائدے ہیں، سائنٹیفکلی بہت سارے اس میں فائدے نظر آتے ہیں۔ اور تقاضے عقل بھی یہی ہے، عقل بھی تقاضا یہی کرتی ہے کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔
آپ بعض ہندوؤں کو دیکھیں، کافروں کو دیکھیں، عبادت کی نیت سے بھلے نہیں لیکن علاج کی نیت سے وہ لوگ وضو کر لیتے ہیں، عبادت کی نیت سے بھلے وہ لوگ کسی کو مال نہیں دیتے لیکن ڈونیشن ان کے اندر بھی ہے، تعاون ان کے اندر بھی ہے، عبادت کی نیت سے اگرچہ نہیں لیکن ڈیٹنگ وہ لوگ بھی کرتے ہیں، جس کو روزے کی شکل ہم اور آپ دے سکتے ہیں، ڈیٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ بھی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان عبادات میں کچھ دنیاوی فائدے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں دنیاوی کچھ فائدے نظر نہیں آتے ہیں یا نہیں، وہ بات نہیں کر رہا ہوں، نظر نہیں آتے، اس میں دنیا ہی نظر نہیں آتی، صرف بندہ نظر آتا اور بندے کا خدا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہزاروں لاکھوں روپیے کی شیروانی پہننے والا آدمی، ہزاروں روپیوں کا لباس پہننے والا آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، 9 کلر ایک دم سفید، کوئی سلائی نہیں، کوئی برانڈ نہیں کہ کس ٹیلر ماسٹر سے ہم نے سلایا، کون برانڈڈ ہے کون ڈیمانڈڈ ہے، کچھ نہیں، بے سلے 2 کپڑے، سبحان اللہ بولے بھائی، بے سلے 2 کپڑے پہن کر بندہ بتاتا ہے کہ میں صرف رب کے لیے آیا ہوں، دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ دیکھیں، آج آدمی جب ان کا سر کا بال چلا جاتا ہے تو آج لاکھوں خرچ کرتے ہیں ہیئر اسٹائل میں، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر لاکھوں خرچہ کر کے بال اگواتے ہیں، تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں اس بال کی بڑی اہمیت ہے، تبھی تو لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہی آدمی جب رب کو راضی کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس سے محبت نہیں ہوتی ہے، اس کو اتار دیا جاتا ہے، رب سے محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں صاحب، رمی جمار میں کیا دنیاوی فائدے آپ کو نظر آتے ہوں گے؟ ہاں، شیطان کو کنکری مارنے میں دنیاوی فائدے کو نظر آتے ہیں؟ کچھ نہیں آتے ہیں، لیکن ایک بندہ خدا، نام ان کا ابراہیم، سبحان اللہ، انہوں نے شیطان کو مارا تھا، رب نے فرمایا کہ جس کے بنائے ہوئے کعبہ کے حج کے لیے آئے ہو، طواف کے لیے آئے ہو، ذرا ان کا ایک ایکشن یہاں پر بھی ہے، اس ایکشن کو بھی تم کاپی کرو، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بندے خدا کے ایکشنز کو کاپی کرنے کا نام حج ہے۔ صفا مروہ کی چکر آپ دیکھیں، ایک بندی نے لگائی تھی اپنے بچے کی پیاس کے لیے، رب نے اسے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، اپنی عبادت میں شامل فرما دیا۔ اب بندہ جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، بھائی عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، آپ کو کوئی بینیفٹس نظر آتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو دنیا کے حساب سے کوئی ہے فائدہ اس میں؟ کوئی فائدے نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بندہ جب وہاں جاتا ہے دنیا سے بے نیاز ہو کر گڑ گڑا کے رب سے مانگتا ہے۔ یہ ہے حج کا فلسفہ، یہ ہے حج کا سفر نامہ۔ لیکن آپ نے اندر سے ایک جملہ لے لیا ہوگا کہ صاحب عبادت خدا کی، لیکن ہر جگہ یاد بندوں کی، ہر جگہ یاد بندوں کی ہے، تو آپ نے سمجھا نہیں کہ رب یہ چاہتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں اپنے بندوں کی یاد کو شامل کیا۔ وہی عبادت اللہ قبول کرتا ہے جو عبادت انہی بندوں کی یاد میں ہو، ان کے طور طریقے پر ہو، اس کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے نیک بندوں کی یادوں کو چھوڑ کر کے، ان کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت بندہ کرتا ہے، اللہ اس بات کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، مولا وہ راستہ ہمیں چاہیے کہ جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ اسلام کا صحیح راستہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہے، وہی راستہ اسلام ہے، سبحان اللہ بولے، وہی راستہ اسلام ہے۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو اسلام کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے یہیں سے ایک اور عقیدہ لے لیا ہوگا کہ صاحب یہ اولیاء اکرام، یہ اللہ کے نیک بندے معمولی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ تبھی تو سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ اس موضوع پر میں بسیط خطاب کر چکا ہوں، لیکن وہاں سے نکل کر میں سامنے آ رہا ہوں کہ صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ حج جو عبادت ہے
اس میں اللہ کے نیک بندوں کی یادیں شامل ہیں. سبحان اللہ. شامل ہیں نا؟ شامل ہیں. آپ کو مسند ابو داؤد طیالسی کے ایک حدیث سناتا ہوں. راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں. آقا کریم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال پوچھا. ایک سوال پوچھا. تو سوال پوچھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے معلومات لینے کے لیے اور ایک ہوتا ہے جانچنے کے لیے. بات میں آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے معلومات کے لیے اور ایک ہوتا ہے جانچنے کے لیے. تو جن احادیث میں میرے آقا نے سوالات کیے تو دشمنوں کو موقع کیا ملا کہ یہاں ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں تو کر دیے. کیا بولے؟ ان کو معلوم نہیں تھا تبھی تو پوچھے, ان کو معلوم نہیں تھا تبھی تو سوال ہوا. لیکن اب ان بیوقوفوں کو یہ پتا نہیں کہ سوالات دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جانچنے کے لیے اور ایک معلومات لینے کے لیے. ارے بھائی, جن کے پاس اللہ کی معلومات موجود ہوں, سبحان اللہ بھائی, اللہ نے جن کو معلومات عطا کر دیا ہو وہ دنیا والوں سے معلومات حاصل کریں گے؟ یہ پاسبل ہے؟ بتائیے آپ. تو میرے پروردگار نے تو پورا علم جتنا میرے نبی پاک کے لائق ہے وہ عطا فرمایا ہے میرے آقا کو. تو میرے آقا یہاں سوال جو کر رہے ہیں معلومات کے لیے نہیں بلکہ ایگزام کے لیے کہ صحابہ اکرام کو معلوم ہے یا نہیں ہے. میرے آقا نے پوچھا بتاؤ تو کہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی وہ کون سی رسی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوال کتنا مضبوط ہے نا. ایمان کی سب سے مضبوط رسی وہ کون سی رسی ہے؟ تو بعض نے کہا نماز. تو میرے آقا نے فرمایا بے شک نماز اللہ کی اہم ترین عبادت ہے, لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں. بعض نے کہا روزہ. میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ بھی ایک اہم عبادت ہے لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں. بعض نے کہا زکات, بعض نے کہا حج. تو میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ سب اہم عبادات ہیں لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں. جب کوئی جواب نہ دے پائے تو میرے آقا نے خود فرمایا اچھا سنو میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ, میں بتاتا ہوں اس سوال کا جواب. اس سوال کا جواب یہ ہے الحب فی اللہ, اللہ کے لیے محبت کرنا. اللہ کے لیے محبت کرنا. اے بھائی کیا نماز عبادت نہیں ہے؟ جواب میں تو وہ بھی آیا تھا لیکن نماز, روزہ, حج و زکات اس سوال کا جواب میرے آقا نے ایکسپٹ نہیں کیا بلکہ میرے آقا نے فرمایا ایمان کی مضبوط رسی وہ محبت صرف اللہ سے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. تو جب اللہ سے اور اللہ کے لیے محبت یہ ایک مضبوط رسی کا نام ہے تو اس کے ہاتھ میں جب رسی رہے گی, جس کے بھی ہاتھ میں یہ رسی رہے گی اس کی نماز بھی کامیاب, روزہ کامیاب, حج کامیاب, زکات کامیاب, معاشرتی زندگی کامیاب, ہر چیز کامیاب, کیونکہ جو بھی کیا اس نے رب کی محبت کے لیے کیا ہے. تو یہ ہے مین بات کہ جس کے ہاتھ میں ایمان کی رسی ہی نہیں ہے وہ دریا پار کر پائے گا؟ دریا پار کرنے کے لیے رسی ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. تو رب کے لیے محبت, کس کے لیے بولیے؟ رب کے لیے محبت کرنا ہے. یہ رب سے محبت ہوتا ہے اور ایک رب کے لیے, ڈائریکٹ رب سے محبت, ایک رب کے لیے. یعنی دنیا میں جب آپ رہیں تو کسی سے محبت بھی کریں تو رب کے لیے, دشمنی بھی کریں تو رب کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہ محبت کرنی ہے نہ دشمنی کرنی ہے. اور ہم آج اسی بلا میں مبتلا ہیں, آج ہم اسی بلا میں مبتلا ہیں. محبت بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے, دشمنی بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے. اس لیے ایمان کی ورثی آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ذلت و رسوائی آج ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس ایمان کی رسی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, پھر دیکھیے کہ جس ہاتھ میں ایمان کی رسی ہوتی ہے اس ہاتھ میں ذلت اور رسوائی نہیں آیا کرتی ہے. آج ہم سیلفش, خود غرض سب اپنے لیے کرتے ہیں, لیکن جب بندہ مومن اس معیار کو پہنچتا ہے کہ مجھے اس سے محبت کرنا ہے بھائی, کہ کیوں کہ بڑا متقی پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, سبحان اللہ, اللہ سے خوف کھاتا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اس لیے مجھے اس سے محبت کرنی ہے, کہنے مجھے اس سے دشمنی کرنی ہے.
کیوں؟ بڑا غدار ہے خدا کا، یہ بہت بڑا نافرمان ہے خدا کا، یہ آدمی اعلانیہ طور پر اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو محبت بھی خدا کے لیے، دشمنی بھی خدا کے لیے، سبحانہ بولے بھائی۔ اب ہمیں ایک ایسی شخصیت چاہیے کہ جو ہمیں بتائے، جن کا چہرہ آئینہ بن کر ہمارے سامنے آئے اور وہ ہمیں دکھائے اور بتائے کہ کہاں محبت کرنی ہے، کہاں محبت نہیں کرنی ہے، تو اسی آئینے والی شکل کا نام اولیاء اکرام ہے۔ کیا بولیے؟ اولیاء اکرام ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اولیاء اکرام ہیں۔ اور اولیاء اکرام کی محبت اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں خود ڈالتا ہے، لوگ خود سے اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ لوگ بولیں گے کہ میں خود سے کرتا ہوں، نہیں، اللہ محبت ڈالتا ہے ولیوں کی، جس کے دل میں ڈالتا ہے وہ ولی کا وفادار ہوتا ہے، اور جس کے دل میں نہیں ڈالتا وہ ولی کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ جی یہ بات بھی میں کئی دفعہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں اور بالکل کھل کر کے بات کیا ہوں۔ آگے نکلتے ہیں۔ یہ اولیاء اکرام، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نشان راہ ہے۔ کیا بولیے؟ نشان راہ ہے۔ منزل پہنچنی ہے تو ہاتھ میں میپ ہونا ضروری ہے، اگر میپ نہیں تو منزل نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں کہوں گا صاحب آج کی دنیا میں اس میپ کا نام جماعت اولیاء اکرام ہے۔ جس کے ہاتھ میں وہ میپ ہے وہ آج سکسیس ہے، کامیاب ہے، منزل مقصود تک پہنچا ہوا ہے۔ لوگ اسی میپ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، نکال دیا ہے، بلکہ میپ ہی کو کاٹنے کی کوشش کیا ہے، میپ ہی کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کیا ہے، میپ ہی کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کیا ہے، فتویٰ لگا کر کے کہ یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے۔ ارے صاحب جنت پہنچنی ہے تو اسی میپ سے جانا ہے۔ اولیاء اکرام کی ذات ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کا نقشہ ہے، سبحان اللہ بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا میپ، سبحانہ بولے بھائی، ان کا وے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام کن پر کیا ہے؟ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں پر نہیں، ان خاصان خدا پر، ولیوں پر، نبیوں پر، شہیدوں پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کا ہی راستہ وہ صراط ہے کہ جس صراط، جس وے، جس راستے پر چل کر جنت جانا ممکن ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اسی صراط کا بیان فرمایا ہے۔ تو جس راستے میں ولی نہیں وہ اسلام کا راستہ نہیں، بات سمجھ آگے نہیں بھائی؟ اور جس راستے میں ولی ہے وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اور اسی راستے کو ایک اگر نیا نام دینا چاہیں، وے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں عربی میں صراط، طریق بولتے ہیں عربی میں، اس کو انگلش میں وے، اردو میں راستہ ہے نا۔ لیکن راستے کا نام دیا جاتا نہیں جاتا، یہ دیوے گوڑا روڈ، وہ فلانا روڈ، نام دیا جاتا نہیں جاتا نا بھائی؟ ہاں، لیکن ہر روڈ آپ کو ویدھان سبھا نہیں پہنچائے گا، بات میں ہر کی آ رہی ہے، نہیں پہنچائے گا۔ جو پہنچائے گا وہ ایک ہی راستہ ہے، تو ہر راستہ جنت نہیں پہنچائے گا، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ اس کو اگر نام دینا چاہیں گے، نام کے طور پر اہل سنت و جماعت نام دیا جائے گا۔ کیا نام بولیے؟ اہل سنت و جماعت، اس راستے کا نام دیا جائے گا۔ وہ ایک ہی راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، سبحان اللہ۔ باقی سارے راستے، کوئی شراب کھانے جاتے ہیں، کوئی جوا کے اڈے میں جاتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی، کوئی کہیں اور جاتے ہیں، کوئی ڈکیت کے اس میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کہیں زنا کے اڈے میں جاتے ہیں، وہ سارے راستے ایک ہی وہ اہل سنت کا راستہ ہے جو سیدھا جنت جاتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اکرام کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے۔ بھائی اللہ نے اس امت محمدیہ کو معراج کی رات میں تحفہ کی شکل میں نماز دیا، 50 وقت کی نماز دیا۔ اب نماز کتنے ٹائم ہوگی، نماز میں رکعتیں کیسے ہوں گی، نماز کس اسٹائل کی عبادت ہوگی، رب فرض کر رہا ہے، رب جانے، فرض کر رہا ہے رب جانے نا۔ لیکن اس بندے کو کیسے معلوم ہوگا کہ کتنے وقت پڑھنا ہے، کتنے وقت نہیں پڑھنا ہے؟ تو ان کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے کہ کب کب پڑھنا ہے، ٹائمنگ کا ذکر کر دیا ہے، کب کب پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے اس ٹائم کے تذکرے سے پہلے انہی ٹائمنگ میں اللہ کے نیک بندوں نے اپنا تعلق پیدا فرما دیا ہے۔ حضرت آدم فجر میں پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ بولے بھائی، اور دو ہی پڑھتے تھے۔
تو اللہ نے ان کی ٹائمنگ کو بھی لیا اور ان کی 2 رکعت کو بھی لے لیا. سبحان اللہ. بولے بھائی ہاں تو آپ فجر پڑھیں گے تو حضرت آدم کو بھول جائیں گے؟ یہ تو ایسا ہوا کہ بھائی آپ نے 500 روپے مجھے دیا کچھ کھانے پینے کے لیے اور میں جا کر کے ہوٹل میں مزہ لے رہا ہوں اور آپ کی یاد بھی نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں بھائی شکریہ بھی نہیں کر رہا ہوں فلاں نے مجھے دیا. یہ تو بھائی بہت بڑی بے وفائی ہے. ہاں تو ایسی بے وفائی کے ساتھ اگر آپ کچھ کام کریں گے کچھ نیکی ملے گی. تو نماز آپ اگر اس بے وفائی سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. ہاں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدم کی یاد رہے. سبحان اللہ. آدم یاد کیے جائیں, ہر فجر میں آدم یاد کیے جائیں, یہ رب چاہتا ہے. اور بندہ کہتا ہے میں ان کو یاد نہیں کروں گا, شرک ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گی. تو میں کہا نان سینس ہو, بے وقوف ہو. کیونکہ اللہ نے جب ان کی یاد کو شامل کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو شرک سکھانا چاہتا ہے, بدعت سکھانا چاہتا ہے؟ یہ تو فتویٰ اللہ پر چلا جائے گا, یہ فتویٰ تو اللہ پر چلا جائے گا کیونکہ اس نے شامل کیا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ فجر میں حضرت آدم کی یاد منائی جائے, ظہر میں حضرت ابراہیم کی. سبحان اللہ بھائی. عصر میں حضرت 2 روایتیں, حضرت عیسیٰ بھی ہے ہاں اور حضرت ادریس علیہ السلام, ایسا کچھ نام جا رہا ہے. مغرب میں حضرت عیسیٰ کا یہ ایوب علیہ السلام ہاں, اور اس کے بعد عشاء میں حضرت موسیٰ اور ہمارے حضور. یہ جو 4 رکعتیں, کہیں پر 3 رکعتیں ہیں, کہیں پر 2 رکعتیں ہیں, ہے نا. یہ ساری عبادتوں میں, ان سارے وقتوں میں اللہ کے مخصوص بندوں کی یاد شامل ہے. تو آپ نے جانا نہیں کہ رب چاہتا ہے عبادت میری ہو, یاد میرے بندے کی ہو. سبحان اللہ بھائی. ہاں عبادت میری ہو, چرچا میرا بندہ کا ہو. عبادت میری ہو, فالوئنگ میرے بندے کی ہو. سبحان اللہ بھائی. عبادت میری ہو اور لوگ طریقہ اختیار میرے بندے کے کریں. تو جن مخصوص بندوں کی یاد نماز میں شامل ہیں, اگر آپ ان کو یاد کر کے اور ان کے طریقے کو مائنڈ میں بٹھا کر کے نمازیں نہیں پڑھیں گے, قسم خدا کی وہ نماز آپ کے سر سے اوپر نہیں جا سکتی ہے. اور جب آپ انہی بندوں کو دماغ میں بسا کر کے یاد کریں گے تو پھر آپ نماز میں کیا لطف آتا ہے وہ لطف بھی محسوس کریں گے, کیا مزہ آتا ہے وہ مزہ بھی محسوس کریں گے. نماز کے اندر کبھی گھس کے دیکھیے, ہم نماز میں گھستے کہاں ہیں؟ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز سے باہر ہی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن نماز میں اندر نہیں آ پاتے, نماز کے باہر ہی رہتے ہیں. یہ نماز ہے, ہم یہاں پر تریمہ باندھ دے اور نماز میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کھینچ کے لے کے جاتی ہے, دنیا کھینچ کے لے کے جاتی ہے, وہ یاد دلاتی ہے, یہ دلاتی ہے, یہ یاد کیا کی یاد. آدمی گم رہتا ہے, نماز میں آ ہی نہیں پاتا ہے نا. جس کی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ ہم انسکسیس ہیں, ناکام ہیں. کیا بات ہے, خدا کی عبادت کرنے کے بعد بھی ذلت و رسوائی آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں. تو یہ چونکہ پوائنٹ کی باتیں تھی. اور ساتھ ساتھ یہ نمازوں میں رکعتیں ان کے تعلق سے جو میں نے بھی بات کری کہ اس میں اللہ کے نبیوں کی یادیں ہیں, وقت کی فکسنگ میں بھی نبیوں کی یادیں ہیں, ساتھ ساتھ اس میں فرشتوں کی بھی یادیں ہیں. اور فرشتے خدا نہیں, وہ بھی مخلوق, وہ بھی نورانی مخلوق, وہ بھی مخلوق, ان کی بھی یادیں ہیں. تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کوئی بھی عبادت بندے خدا کی یادوں سے خالی نہیں ہے. جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ راستہ چلنا ہے تو انہی بندوں کے راستے کو اختیار کرو. کیوں صاحب, وجہ کیا ہے کہ رب نے یہ حکم کیوں دیا؟ تو تمام مفسرین مل کے جواب دیں گے, اس لیے کہ یہ اولیاء 2 ہاتھ 2 پیر والے, 2 کان والے, 2 آنکھ والے, 1 ناک 1 زبان والے ہمارے آپ کی طرح ایک آدمی نہیں ہے. خدا کی نشانی ہے, یہ خدا کی نشانی ہے. بھائی کوئی آدمی جب یہ کہہ کے جاتا صاحب اب میں کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا واپس, ہماری آپ کی ظاہری ملاقات کبھی نہیں ہوگی, یہ لیجئے میری انگوٹھی نشانی کے طور پر, ہے نا بھائی. نشانی دے کے جاتے ہیں. رب ہماری نگاہوں سے چھپ کے ہے, رب ہماری نگاہوں سے چھپ کے ہے, موجود ہر جگہ ہے. سبحان اللہ بھائی. واجب الوجود ہے, واجب الوجود ہے, موجود ہر جگہ ہے. ہم یہاں موجود ہیں, ہم دکھتے ہیں, حالانکہ ہم مٹ جائیں گے. ہمارا وجود ممکن ہے, ہم واجب الوجود نہیں, ممکن الوجود. یہ وجود نہیں تھا, پیدا ہوا, پیدا ہو گیا, مر جائے گا, پیدا ہوا مر جائے گا, پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا, قیامت میں ہم سب جائیں گے. لیکن رب نہ پیدا ہوا نہ مرے گا. بولے نماز اللہ, بولے بھائی ہاں, یہ ساری باتیں رب میں وہ واجب الوجود ہے. ہم ممکن الوجود
یہ وجود مٹے گا، رب کا وجود نہیں مٹے گا، پھر بھی رب کا وجود نہیں دکھتا ہے، کیسا واجب الوجود ہے، سبحان بولے بھائی. ہاں تو رب واجب الوجود ہے، وہ ہماری نگاہوں میں نہیں. تو پھر ہمارا اور رب کا تعلق کیسے بھرے گا؟ ہاں کیونکہ آدمی جب نشانی کھو جاتا ہے نا، کھو دیتا ہے، تو دھیرے دھیرے نشانی والا کو بھی بھول جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نشانی اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی یاد کرنا، ہمیشہ مجھے بھولنا نہیں، نشانی سے میری یاد کرنا. اور نشانی اگر آپ کھو دیں تو آپ شخصیت کو بھی کھو دیں گے، آپ بھول جائیں گے. تو رب کا یہ کرم ہے ہم پر کہ ہم میں رب نے اپنی نشانیاں رکھ کر ہم کو یہ بتایا ہے کہ مجھے کبھی نہیں بھولنا، انہیں دیکھنا میں یاد آ جاؤں گا. سبحان بولے بھائی، انہیں دیکھنا میں یاد آ جاؤں گا. سب ہے، صحیح ہے کہ ولی کی تعریف بھی یہی ہے نا، ولی کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے نا کہ جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یہ ولی کی ڈیفینیشن ہے کہ نہیں بھائی؟ جن کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، یہ تو ڈیفینیشن ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے نشانی بنا کر کے، اپنی نشانی بنا کر کے ہم میں اپنے دوست کو عطا فرمایا ہے. یہ رب کا کرم ہے. تو پتا چلا یہ اولیاء اکرام، ان کے آستانے، ان کی درگاہیں امت محمدیہ پر اللہ کے ایک عظیم کرم کا نام ہے کہ ان کی وجہ سے بندے کا رشتہ رب سے جڑا ہوا ہے. ان کو دیکھ کر لوگ رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیسے؟ کہ بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں. کیسے؟ آپ نے معلوم کیا کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا والا ہے. سبحان والے بھائی، کیوں صاحب؟ کہ اس لیے کہ بھائی ان کا اٹھنا بیٹھنا میں دیکھتا ہوں تو پتا چلتا ہے بھائی ہمارے طرح نہیں ہے، بڑا نرالا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچ بولتے ہیں، یہ سنت نہیں چھوڑتے، اس پر عمل کیا کرتے ہیں، نمازوں کو قضا نہیں کرتے، اس پر بھی ان کا عمل موجود ہے، اللہ رسول کے فرامین پر ہمیشہ یہ عمل کرتے ہیں. تو جب یہ بندہ اللہ کے احکامات، رسول کی سنتوں پر عمل کر کے اپنا چہرہ اتنا روشن کر سکتا ہے، تو جس کی عبادت اس بندے نے کی ہے وہ پروردگار کتنا حسین ترین ہوگا. سبحان بولیے. اس حساب سے بندہ اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر اللہ سے جڑ جایا کرتا ہے. مجھے بتائیے، آپ اگر آپ کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کریں تو اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے بعد جب آپ افیکٹڈ ہوں گے، آپ متاثر ہوں گے، تو اللہ کے ولی سے ملاقات کے بعد جب آپ متاثر ہوں گے، متاثر ہونے کے بعد آپ شراب کے اڈے جاؤ گے یا مسجد آؤ گے؟ بولے بھائی، کہاں جاؤ گے آپ؟ آپ مسجد آؤ گے نا، آپ مسجد آؤ گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بھائی ان کا چہرہ ہدایت ہے، ان کی صحبت ہدایت ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہدایت ہے، رہنا سہنا سب ہدایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی نشانی ہے. سبحان اللہ. اور خدا کی نشانی دیکھ کر بندہ خدا سے جڑتا ہے، کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرتا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جنہوں نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے. تو اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی نشانی ہوتے ہیں. بھائی اولیاء، یہ ولی کی جمع ہے. لفظ ولیٌ عربی ہے، اس کی جمع اولیاء. معنی کیا ہے؟ رب کا دوست. کیا بولیے؟ رب کا دوست. وہ پورا آدمی جو دکھ رہا ہے یہ آدمی رب کا دوست ہے. یہ آدمی جو دکھ رہا ہے، یہ جو غوث پاک دکھ رہے ہیں، یہ دیکھو خواجہ پاک دیکھ رہے ہیں، یہ غوث پاک، یہ خواجہ پاک جو دکھ رہے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ بھائی. یعنی پورا جسم اللہ کا ولی، یہ نشانی ہے. تو میں کہوں گا تم جسم پر تعجب کر رہے ہو، جسم پر تعجب کر رہے ہو کہ جسم اللہ کی نشانی بن سکتا ہے یا نہیں؟ ارے یہ جسم کہیں پر پیر رکھ دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی نشانی بن گیا ہے. سبحان اللہ بھائی. یہ حجر اسود، سبحان اللہ، یہ مقام ابراہیم، اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی. تو آپ نے دیکھا نہیں بھائی کہ وہاں پر کسی بھی نبی کا مزار نہیں ہے، کسی بھی ولی کا مزار نہیں، کسی صحابی کا مزار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ولی سمپل پتھر ہے وہ، لیکن وہ اللہ کی نشانی ہے. تو آپ نے دیکھا نہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے قدم رکھا، پتھر نے اپنے آپ کو نرم کیا اور نشان قدم سینے پہ لے لیا. وہ پتھر جانتا تھا
کہ اگر یہیں پر اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے تو نشان قدم ابراہیم لینا ہوگا. سبحان اللہ. اپنی جگہ پکی اگر یہاں پر کرنی ہے تو نشان قدم ابراہیم لینا ہوگا. وہ پتھر جگر کو موم کر کے نشان قدم ابراہیم کو لیا. آج بھی موجود ہے. تقریباً 10 سینٹی میٹر کتنے بولیے 10 سینٹی میٹر ڈپ ہے حضرت ابراہیم کا جو نشان قدم ہے نا. کتنے میٹر بولیے 10 سینٹی میٹر وہ ڈپ ہے. وہ قدم دکھ رہا ہے تو پتھر بڑا چالاک تھا. اور میں کیوں نہ کہوں کہ کیوں نہ چالاک ہو, کیونکہ وہ جنتی پتھر تھا. وہ کون تھا بولیے؟ شاید کہ آپ کی معلومات میں کبھی یہ بات آئی ہو. آئی بات تو سناتا ہوں. حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی, دیوار اونچی ہو گئی, سر سے اوپر دیوار چلی گئی. اب سہارے کی ضرورت ہے, زینے کی ضرورت ہے, سیڑھی کی ضرورت ہے نا. اب وہاں پر تو کوئی درخت وغیرہ نہیں کہ کوئی درخت کاٹ کر کے ہم سیڑھی بنائیں. حالات بھی اتنے نہیں اچھے تھے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا, بیٹا کچھ پتھر اٹھا کے لے کے آؤ تاکہ میں اس پر کھڑے ہو کر کے دیوار کو تعمیر کر سکوں. حضرت اسماعیل کوہ ابی قبیس, دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ. یہ نالج میں رکھیے, یہ نالج میں رکھیے. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کس کا نام ہے؟ کوہ ابو قبیس, جو خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا. حضرت اسماعیل اس پہاڑ کے جانب جانے لگے کسی پتھر کو اٹھانے کے لیے. راستے میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولے بھائی. راستے میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ کام کیجئے, یہ کوہ ابو قبیس میں جو 2 مبارک پتھر دکھ رہے ہیں ان دونوں کو اٹھا کے لے کے آئیے. یہ کون پتھر تھے؟ ان دونوں پتھر کو ہم سب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے لائے تھے. کس لائے تھے؟ کہاں سے؟ جنت سے لائے تھے. طوفان نوح کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں یہ پتھر ضائع نہ ہو جائیں. انہوں نے ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر کوہ ابو قبیس میں چھپا دیا تھا. کوہ ابو قبیس میں چھپا دیا تھا. اب خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے تو پتھر جنتی, جگہ بھی چاہیے جنتی. سبحان اللہ بولے بھائی, ہے نا. فکس ہونے کے لیے, فٹ ہونے کے لیے جگہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ نے اسی کے لیے رکھا ہی تھا, بلکہ اسی کے لیے بھیجا ہی تھا. جبریل نے اشارہ کیا, وہ دونوں مبارک پتھر اٹھا کے لے کے آئیے آپ. حضرت اسماعیل دونوں پتھر کو اٹھا کے لے کے آئے. جبریل نے کہا اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لگائیے گا اور اس پتھر کو آپ اپنے ابا کے قدم کے نیچے رکھیے گا. سبحان اللہ. جس کو دیوار پر لگایا گیا وہی حجر اسود ہے, اور جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نیچے دیا گیا وہی مقام ابراہیم ہے. وہی مقام ابراہیم ہے. تو آپ نے دیکھا نہیں بھائی, یہ پتھر ہے لیکن آج اس کو مقام ابراہیم سے یاد کیا جاتا. اور ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو مقام ابراہیم کا نام دیں؟ ہم سب کا پروردگار نام دے رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ بقرہ, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. میرے نبی پاک سے پہلے کسی کو بھی یہ موقع فراہم نہیں ہوا جو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے یا اس کو قبلہ بنائے. یہ اس امت کو عطا ہوا ہے. صدقہ عمر فاروق اعظم کا ہے. صدقہ عمر فاروق اعظم کا ہے. جب پہلا حج کرنے کے لیے میرے آقا آئے تو میرے آقا سب کو بتا رہے تھے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. کیونکہ بھلے ابراہیم اس زمانے میں بنائے ہیں, میرے آقا اس زمانے میں بھی تھے. کیونکہ نبی کی نگاہوں کے سامنے جب دنیا بنی ہے تو کعبہ بھی بنا ہے. سبحان اللہ بھائی, سب میرے آقا جانتے ہیں. تو میرے آقا نے بتایا یہ سب یہ. تو حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ یہ پتھر مقام ابراہیم ہے, یہاں پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے. مقام ابراہیم مینس اسٹینڈنگ پیلیس آف ابراہیم, اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے تو ہے نا, اسی کو بولتے ہیں مقام ابراہیم. تو حضرت عمر نے کہا سرکار کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں اس کو ہم لوگ اپنی نماز کا قبلہ بنا لیں. یعنی آج جو ہم حرم میں آئے ہیں, ہم کو نماز پڑھنا ہے,
تو نماز تو پڑھ رہے ہیں خانے کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو خانے کعبہ اور ہمارے بیچ میں اس پتھر کو بھی رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ بولے بھائی. خانے کعبہ اور بیچ میں اس پتھر کو بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری نماز کی جگہ یا کم از کم قبلہ تو بن جائے سامنے، یا اس پر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. یہ حضرت عمر نے خواہش کا اظہار کیا. اسی دن ابھی شام نہ ہوئی تھی، شام ہونے سے پہلے جبریل امین سورہ بقرہ کی آیت لے کر کے آئے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ آپ لوگ ایک کام کرو، ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. سبحان اللہ بولے بھائی. ہاں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام دیکھیے کہ ان کی خواہش ہوئی اور رب نے ان کی خواہش کی موافقت فرمائی اور اس آیت کو نازل فرمایا. یہ فضیلت عمر ہے، یہاں پر رکھیے اور آگے نکلتے ہیں. کیا آپ نے سمجھا کہ آج تک وہاں جو لوگ نماز پڑھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ایک احسان حضرت عمر کا ہوا اور دوسرا احسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا. آپ نے دیکھا نہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے رب نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ خانہ کعبہ کے جتنے بھی اعمال، اشغال، ایکشنز ہیں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کعبہ بنانے والے کے قدموں سے رشتہ نہ جوڑ لو. ان کے قدموں سے رشتہ نہ جوڑ لو تب تک تمہارا کچھ قبول نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی. کتنی پیاری بات ہے نا. تو رب تو چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ سینہ تان کے نہیں، میرے نیک بندوں کے قدموں سے جڑ کے آؤ، میرے نیک بندوں کے قدموں سے رشتہ قائم کرو. جہاں میرے بندے قدم رکھ دیے ہیں ان کو مناؤ، ان کو سیلیبریٹ کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. صفا مروہ کا چکر اتنا قدم دوڑنا، یہ حضرت حاجرہ کے قدم کی نشانیاں ہیں، ان کی یادگار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی. تو یہ تو پورا ولی دکھ رہا ہے، ولی اللہ کی نشانی نہیں. ارے ولی جہاں پر قدم رکھ دیں وہ اللہ کی نشانی ہے. تو ولی کا پورا جسم بدرجہ اولا اللہ کی نشانی. انہی اولیاء اکرام میں ایک کڑی ہے، اس کڑی کا نام سید محمد ہے. کیا نام بولیے؟ کنیت ابو الفتح ہے. کنیت ابو الفتح، لقب صدر الدین ولی الاکبر، اور جس نام سے مشہور ہوئے بندہ نواز گیسو دراز. بندہ نواز کہاں ہے حضرت؟ ابھی وہ نواز دیکھیے کہاں ہے، گلبرگہ شریف میں ہے نا. میں نے گئے جمعہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت پر بیان کروں گا. جی گلبرگہ شریف ہے. مجھے ہنسی آئی ایک بات پر. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں کرناٹک کے بزرگ کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں، آپ باہر والوں کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. کیا بولے؟ باہر والوں کا. مجھے ہنسی آئی اس بات پر. تو میں ان کو کہا کہ بھائی آپ کی یہ سوچ کیسے آ گئی کہ میں باہر والوں کا ذکر کرتا ہوں اور اندر والوں کا نہیں کرتا ہوں؟ کہاں میں آپ کبھی سنا آپ کی زبان سے؟ آپ خالی بریلی شریف بولتے ہیں، کچھا شریف بولتے ہیں، ہے نا، کبھی کیا کہتے ہیں ماریارہ شریف بولتے ہیں، کبھی اجمیر شریف بولتے ہیں، کبھی بغداد شریف بولتے ہیں. ہاں تو یہ سب باہر والے ہیں. تو میں کہا کہ باہر والے سے محبت نہیں کریں گے آپ تو پھر کائے کو بغداد شریف سے محبت ہے آپ کو؟ یہ اندر باہر والے پھر کیوں؟ تو میں ان کو پھر کار میں جا کے بولا اچھا بولیے آپ ہی بولیے تو کس پر بات کروں؟ تو بولے کہ بندہ نواز پر کبھی بات نہیں کرے نا. تو میں کہا بندہ نواز بھی باہر والے. سبحان اللہ بولے بھائی. بندہ نواز بھی آپ کے کرناٹک کے تھوڑا نہ ہیں. بندہ نواز آپ کے کرناٹک کے نہیں ہیں، دلی کے ہیں. پیدائش دلی کی. 44 سال اپنے پیر و مرشد کی وفات کے بعد پیر و مرشد کی گدی پر بیٹھ کر مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی ذات. کہاں پر؟ دلی میں. کتنے سال بولیے؟ 44 سال. 44 سال. کرناٹک میں کتنی انہوں نے اپنی عمر دی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کرناٹک میں 803 ہجری آئے. کب آئے؟ 803 ہجری میں کرناٹک آئے، گلبرگہ آئے، اور 825 ہجری میں آپ کی وفات ہے. تو کتنے سال ہوئے صاحب؟ 21. کتنا بولیے؟ یعنی 21 سال کرناٹک میں رہے ہیں، ہے نا.
تو میں یہاں روک کر کے آپ کو ایک پیغام دوں گا، اندر والے باہر والے یہ بات کرنا کسی مسلمان کو مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے، یہ منافقوں کی بولی ہے۔ کس کی بولی ہے؟ عبداللہ ابن ابی نام کا ایک منافق، سب سے ڈینجر منافق، منافقوں کا پرنسپل، جو مدینے میں اسلام کی بے خونی کرتا تھا، مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں کی جھرمٹ میں رہ کر، مسلمان بتا کر مسلمانوں سے جو دشمنی نبھاتا تھا، عبداللہ ابن ابی، اسی ظالم نے سب سے پہلے یہ جملہ یوز کیا تھا مدینے میں، جب انصار اور مہاجری کے درمیان کسی درمیان میں مڈبھیڑ ہو گئی تھی زمین کے مسئلے میں، تو میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو عبداللہ ابن ابی بیچ میں آ گیا، آگ میں گھی بن کر، آگ میں گھی بن کر آیا اور کہا، انصاری صحابہ سے کہا، مدینے کے صحابہ سے کہا، میں تم لوگوں کو بولتا تھا نا، باہر والوں کو اتنا سر پہ نک کو چڑھاؤ، یہاں کی بولی میں باہر والے کو سر پہ نک کو چڑھاؤ، دیکھو آج تم سے کیسی بات کرتے ہیں، دم لگتا ہے کہ ایک ہی صف میں، یعنی بالکل برابری میں آ کے بات کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر میرے آقا کو پہنچی، میرے آقا پرجلال ہو گئے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جاہلوں جیسی بات کرتے ہو، ان صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا، جاہل جیسی بات کرتے ہو، اندر والے باہر والے، ارے ہم سب ایک رشتے میں جڑے ہوئے، ہم سب ہیں ایمان والے، ہم سب ہیں ایمان والے۔ آج دیکھیے گا جن کا ایمان سے رشتہ تھوڑا دور ہو گیا، جن سے رشتہ دور ہو گیا، ایسی دنیا داروں کی منہ سے یہ بولی سنیے گا، انہوں باہر والے، انہوں اندر والے، انہوں باہر والے، انہوں اندر والے، یہ منافقوں کی بولی ہے۔ کس کی بولی ہے؟ ہاں، یہ کبھی ایسی بات نہیں کیجیے گا۔ تو میں کہوں گا سنیے، میں جس باہر والے کی بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے احمد رضا، اور اس باہر والے کا احسان ہے پوری دنیا کے سنیوں پر، تو ان کو باہر والے بولو گے، وہ گھر والا ہے، ان کا احسان ہمارے گھر میں تو وہ باہر والا ہوا، سبحان اللہ بھائی، ان کا احسان میرے گھر میں کہ میری سنیت بچی ہوئی ہے، ان کا احسان میرے گھر میں کہ میرا عشق رسول بچا ہوا ہے، ان کا احسان میرے گھر پر، میرے بچوں پر، میرے ماں باپ پر، کیونکہ میرے دل میں عشق اولیاء بچا ہوا ہے۔ تو کیا کہو گے، وہ باہر والے؟ تو یہ لوگ اتنے ایک دم بیڈ تھنکنگ رکھتے ہیں، بری سوچ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کتنا گر گیا ہے، یہ مسلمان کتنا گر گیا ہے۔ تو میں ان پر ہنسا بھی اور ان کو بتایا بھی کہ بھائی آپ جس اندر والے باہر والے کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں کیجیے گا، جب تک اسلام گھر میں تھا، سنیے گا پتے کی بات بول رہا ہوں، جب تک اسلام گھر میں تھا، اسلام ترقی نہیں کیا تھا، کیا بھی تھا تو ایک دم اس کی باؤنڈری بالکل چھوٹی تھی۔ اسلام کی باؤنڈری جب اسلام گھر سے نکل کر باہر گیا، مدینہ گیا، سبحان بولے، کہاں گیا؟ ہاں، اسلام ہجرت کر کے جب مدینہ گیا تو مدینے والوں کے لیے تو حضور بھی باہر والے تھے، عمر بھی باہر والے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب باہر والے تھے، مدینے والوں کے لیے تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ تھے کہ نہیں تھے؟ اب بتائیے کہ مدینے میں اسلام کو کس نے پھیلایا؟ باہر والے نے، سبحان اللہ بھائی، باہر والے نے۔ تو یہ اسلام کا پرانا مزاج ہے کہ اسلام کو ہمیشہ باہر والا ہی پھیلاتا ہے، ہمیشہ باہر والا پھیلاتا ہے۔ آپ کے کرناٹک کے علماء کرام گنیے کتنے ہیں، اور باہر والے علماء جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو گنیے کتنے ہیں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا، یقیناً 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 اسلام باہر والا پھیلاتا ہے، کیونکہ یہ نئی سنت نہیں، یہ پرانی سنت ہے نا، سبحان اللہ۔ تو بولے بھائی، ہاں یہ یاد رکھیے گا، اسلام جب گھر میں تھا اتنا ترقی نہیں پایا تھا، باہر گیا اور باہر جا کر کے باہر والوں نے باہر کام کیا، سبحان اللہ بولیے، باہر والوں نے باہر کام کیا تو اسلام ترقی پایا۔ اور اسی باہر والے نے اتنا کام کیا، جب وہ باہر والا عمر کا زمانہ آیا، سبحان اللہ بولیے بھائی، وہ باہر والے عمر کا زمانہ آیا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، الحمدللہ بولے بھائی، پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے سیٹ صاحب لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں، تو میں کہوں گا دنیا داری شاید زیادہ آ گئی ہے، دینداری شاید کم ہو گئی ہے، اس لیے منافقوں کی بولی بولتے ہیں۔ دینداری زیادہ ہوگی، دنیا داری کم ہوگی تو صحابیوں کی بولیاں بولیں گے، مومنوں کی بولیاں بولیں گے۔ یہ عرض کر رہا تھا، سنیے، وہ بندہ نواز، یہ سودراز، سبحان اللہ بولے گا جی، امام زین العابدین کی اولاد، فاطمہ کا نور نظر، حسین کا لخت جگر، سبحان اللہ، لکھیں حسینی لکھتے ہیں لوگ سب، کیا لکھتے ہیں؟ حسنی اور حسینی، کیونکہ آپ کی والدہ بھی سیدہ تھی،
آپ کی والدہ بھی سیدہ تھی. آپ کے والد کا نام باپ کا نام فادر کا نام سید یوسف. کیا بولے؟ سید یوسف آپ کے والد کا نام. اور رضا خاتون, کیا بولیے, ہے نا, یہ بندہ نواز غیاث الدراز کی امی کا نام ہے نا. شیخ جمال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی, یعنی ولی کی بیٹی, ولی کی بیوی, ولی کی ماں. سبحان اللہ. ولی بھائی, ولی کی بیٹی, ولی کی بیوی, ولی کی ماں. کیسی ہے وہ شاندار ماں, سبحان اللہ, کیسی ہے وہ شاندار ماں. اللہ اکبر. سنیے, سرکار بندہ نواز غیاث الدراز کی پیدائش دلی میں ہوئی 4 رجب, کیا بولیے, 4 رجب شریف اور 721 ہجری. کتنے بولے ہیں؟ ہاں, ایک روایت ہے 20, ایک میں 21, ایک میں 23, ہاں, لیکن جو زیادہ مضبوط روایت ہے وہ ہے 721 ہجری. تو ابھی 1445 چل رہا ہے نا, تو 1445 میں جب 721 کو گھٹا دیں گے آپ تو تقریباً وہی 700, کتنے بولے بھائی, وہی 725 ہے نا, 24-25, یعنی 724-25 سال پہلے کے بزرگ کی ہم آج یاد منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ کہ رب نے ان کو اپنی نشانی بنا کر کے بھیجا ہے, اور رب کی نشانی بھلائی نہیں جاتی. ارے ایک نہیں, 2 نہیں, ہزاروں دشمنان اولیاء پیدا ہو جائیں اور یہودیوں اور سعودیوں کے پیسوں سے بڑی بڑی عمارت, بلڈنگ, مدرسے, جامعات, یونیورسٹی بنا لیں, لیکن بندہ نواز کی شان میں ایک حرف نہیں لا سکتا ہے. ان کی شان میں ایک حرف نہیں لا سکتا, ان کی شان کو گھٹا نہیں سکتا. کیوں صاحب؟ وہ خدا کی نشانی بن کے آئے ہیں, وہ خدا کی نشانی بن کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہے نا. ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد صاحب اور اپنے نانا جان سے حاصل کی. کیسا خاندان تھا کہ باپ بھی پڑھا لکھا, نانا بھی پڑھا لکھا. اور آج ہمارا کیسا خاندان, باپ بھی جاہل, نانا اٹھڑ جاہل, ہے نا, دین سے دور, کوئی دین کی تعلیم نہیں, اور بچہ کا مدرسہ اپنا گھر ہے. سبحان اللہ, کہیں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں, باپ بھی عالم, نانا بھی عالم. جہاں لوریاں کھیلنا ہے وہاں پر بچہ علم دین حاصل کر رہا ہے, جہاں تماشے کرنے ہیں وہاں بچہ دین رسول حاصل کر رہا ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ابا سے اور اپنے دادا سے حاصل کی. جب آپ کی عمر غالباً 10 سال ہوئی, کتنی بولیے, 10 سال ہوئی, یعنی 731 ہجری, 21 میں پیدا ہے تو 10 سال بعد کتنا ہوگا, 31 ہوگا. 731 ہجری میں بندہ نواز غیاث الدراز کے والد گرامی حضرت سید یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا. عمر 10 سال. بولے نا بھائی, عمر. آپ دیکھیے اولیاء کرام کی زندگی پڑھیے نا, اکثر اولیاء کرام کے والدین یا والد یا والدہ کوئی نہ کوئی ایک بچپنے ہی میں رخصت. اکثر پڑھیے آپ, اکثر. شاید ایک کا دکا کوئی ایسے مل جائیں گے کہ ان کے والد نے بڑی عمر پائی ہو اپنے بچے کی زندگی میں, نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ اولیاء کرام کی زندگی پڑھی. ماں باپ بچپن میں ختم, چلے گئے, انتقال کر گئے, چلے گئے واپس. تو آپ نے سمجھا نہیں, اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ رب نے ان کو اپنا دوست بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. اب ان کو کسی ظاہری پرورش کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے جب دوست بنایا ہے تو وہ رب کبھی اپنی دوستی نہیں بھولتا. ہم تو بھول جاتے ہیں, بے وفائی کر جاتے ہیں, لیکن وہ نہیں بھولتا. تو دیکھیے آپ کہ اللہ کے اولیاء جنگل میں جاتے ہیں لیکن رب ان کو وہاں بھی رسوا نہیں کرتا ہے, کہیں رسوا نہیں کرتا, بلکہ ان کے وجود کی برکت سے اللہ جنگل کو منگل میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ شان ہے اولیاء کرام کی. پھر جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو اس وقت دہلی میں جو بادشاہ کی حکومت تھی اس نے کچھ ایسے معاملات کریٹ کیے کہ جس کی بنیاد پر ہجرت کر کے وہاں سے آپ جو ہیں یہ خلد آباد یا عظیم آباد نام میرے ذہن سے جا رہا ہے, وہ جگہ ہے, وہ وہاں تشریف لے کر کے گئے. وہاں پر
آپ نے بڑے دن گزارے. تقریباً جب آپ کی 16 سال عمر ہوئی, کتنے بولیے, 16 سال عمر جب آپ کی ہوئی, یعنی 736 ہجری, کتنے بولیے, ہجری, تو آپ کی والدہ محترمہ کا اپنے دیور سے, کیا بولیے, اپنے دیور سے کچھ رسا رنجش ہو گئی. تو پھر وہاں خلد آباد جو ذہن سے جا رہا ہے اس جگہ سے پھر ہجرت کر کے, ہاں شاید کہ وہاں سے ہجرت کر کے پھر آپ کی امی جان اپنے دونوں بیٹے کو لے کر, بندہ نواز گیسو دراز, ان کا نام سید محمد اور ان کے بڑے بھائی کا نام سید حسین, کیا نام ہے, سید حسین, تو دونوں بچے کو لے کر پھر آپ ہجرت کر کے کہاں آ گئی, دہلی آ گئی. جمعہ کا دن تھا, سبحان اللہ بھائی, قطب الدین جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے دونوں بھائی گئے. اپنے نانا بابا سے جب پڑھ رہے تھے تو نانا بابا کی زبانی دہلی کے بڑے بزرگ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی تعریف توصیف بہت سنے ہوئے تھے, بلکہ غائبانہ طور پر حضرت بندہ نواز کو شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سے محبت ہو گئی تھی. غائبانہ دیکھے نہیں, جب پہلی محبت ہو گئی تھی, اور جتنا جیسا سنے ہوئے تھے وہ پورا ذہن میں تھا. اور جمعہ کی نماز میں وہاں حضرت شیخ نصیر الدین بھی موجود تھے. تو بندہ نواز گیسو دراز 16 سال کا بچہ, سبحان اللہ بھائی, کھڑے ہو کے دیکھتے رہ گئے, بولے کہ مجھے لگتا ہے انہوں ہی شیخ نصیر الدین دہلوی ہیں, کیونکہ جیسا نانا اور بابا بتائے تھے, انہوں ایسا, انہوں ایسا, انہوں ایسا, انہوں ایسا, تو جیسا جیسا بتائے تھے ویسا ویسا یہ دکھ رہے ہیں, سبحان اللہ. دونوں بچے جاتے ہیں اور جا کر کے قدم بوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار اپنی خدمت میں ہمیں شامل فرما لیں. حضرت شیخ چراغ نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی نے دونوں کو مرید بنایا. بڑے بھائی سید حسین صاحب دنیاوی مصروفیات میں چلے گئے, اور چونکہ پہلے ہی سے مست قلندر تھے, کون, شیخ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ, بچپن ہی سے وہ دیوانے تھے اللہ اس کے رسول کے, تو انہوں نے دنیا کو نہیں چنا, اپنے پیر کی چوکھٹ کو چن لیا, سبحان اللہ, اپنے پیر کی چوکھٹ کو چنا, ہے نا. یہ غالباً 738 ہجری میں یا 739 ہجری میں آپ مرید بنے, اور 757 ہجری, کتنے بولیے, 757, تو ادھر ہو گیا 17 اور ادھر لے لیجئے 1, 18, یعنی 18 سال اپنے پیر کی خدمت میں رہے, ہے نا. اور آج کل کا پیر کیا سکھاتا ہے, کچھ بھی نکو کرو, میرے پاس آ گئے بیڑا پار, حالانکہ وہ پیر خود ڈوبا ہوا ہے, وہ خود ڈوبا ہوا ہے, وہ کہاں جائے گا اسے خود پتا نہیں, اور دوسرے کا بیڑا پار کر رہا ہے نہیں. پیر صاحب مریدوں کے نذرانے سے مرسڈیز لے لیے, لیکن مرید پیر صاحب کی دعا سے جو ہے آج بھی آٹو ہی چلا رہا ہے. سن رہے ہیں آپ میری بات, مریدوں کے نذرانے سے مرسڈیز, بی ایم ڈبلیو سب لے لیا پیر صاحب, ان پیر صاحب کی دعا سے الحمدللہ آج بھی ٹھیلا چلا رہا ہے, مریدین آج بھی آٹو چلا رہے ہیں, ٹھیلا چلا رہے ہیں. یہ سب تماشا بند کرنا چاہیے, ہے نا. پیر ایسا پکڑنا چاہیے کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور یہ شیطان لوگ پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں, چہرے میں داڑھی نہیں, ہے نا, نماز چھوڑنے کا حکم دیتا ہے, کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, جو نماز چھوڑنے کا حکم دے وہ بندہ مومن ہی نہیں رہتا ہے, کافر بن جاتا ہے. تو پیر کہاں سے بنے گا, وہ پیر کہاں سے بنے گا. میرے نبی سے بڑھ کر کوئی پیر ہے صاحب, مجھے بتاؤ بھائی. یہ لوگ چوراہے میں کہیں پر چبوترے میں بیٹھ کر کے بھانگ پیتا ہے, کیا پیتا ہے, بھانگ پیتے ہیں. کہا نہیں, ہم اپنے لیے نہیں پیتے ہیں, یہ روح کا کیا ہے, کیا بھی نہیں, ہم تو مست ہے اس کے لیے, خالی ادھر جسم پیتا ہے, ہم تو ادھر مست ہے. کہاں پہ مار تماچا, بے وقوفوں کے مار کہاں میں تماچا, مست قلندر بڑا بیٹھا ہوا ہے, اور شیطان کا ہتھ کنڈا, اور شیطان کا ٹٹو, اور شیطان کا گدھا بن کے بیٹھا ہوا ہے. وہ شیطان کا ٹٹو ہے, شیطان کا گدھا ہے وہ, جو ایسی باتیں کرتا ہے. آج ہیں بنگلور میں, آپ جا کے دیکھیے کتنی ایسی خانقاہیں ہیں جو خامخائیں ہیں, حقیقت میں تماشے کرتے ہیں. چبوتر میں بیٹھ کر کے ایسی کفریہ بات کریں گے, ارے ایسی کفریہ بات کر کے تو تم کافر ہو گئے. مومن کہاں رہے, جب مومن نہ رہے تو ولایت کہاں سے آئے گی. مومن کو ولایت ملتی ہے, کافروں کو نہیں. نبی سے بڑھ کر کوئی پیر ہے, تمہارا بولے بھائی, نبی سے بڑھ کر کوئی پیر ہیں. اور یہ تمام تماشے کرنے والے
یہ نوٹنکی لوگ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے مرید کرتے ہیں، عورتوں سے پاؤں دباتے ہیں، بولے نا معذرت بولے نا بھائی، عورتوں سے خدمت لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں فرماتی ہے، فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا جب سب لوگوں سے بیعت لے رہے تھے تو اس وقت ابو سفیان کی ماں، حضرت ابو سفیان کی ماں ہند بن عتبہ وہ بھی آئی نبی پاک سے بیعت لینے کے لیے، اور جب بیعت لینے کے لیے آئی تو پہلے بات چیت کی نبی پاک سے، وہ بات چیت کرنے کے بعد پھر بولی کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری بات مانتی ہوں، ہے نا۔ یہ شیعہ لوگ تماشے کرتے ہیں، وہ کیا ہے بولیے، نبی پاک کے ہاتھ میں، نبی پاک کے پاس ہاتھ میں نہیں۔ حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں خواتین میرے آقا کے دور تھے، مردوں سے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر میرے نبی نے بیعت کیا، اور خواتین سے میرے آقا نے اشارے سے بیعت فرمایا۔ اگر میرے حضور خواتین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو جائز، کیونکہ تمام عورتیں میرے نبی کی بیٹیاں، ہم سب میرے نبی کے بیٹے، سبحان اللہ بولے بھائی، یہ ہے ایمان کا رشتہ، یہ جائز تھا، جائز تھا، لیکن میرے نبی پاک نے عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ میرے آقا جانتے تھے کہ اگر ہاتھ دے دوں گا تو بہت سارے ڈھونگی عیار مکار اور بھی آئیں گے، بولیں گے کہ عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سنت رسول ہے، بولے بازا اللہ، اس لیے میرے آقا نے ہاتھ، حالانکہ جائز تھا کہ ہاتھ دے کے آپ میں مرید کر سکتے تھے۔ اور یہ ڈھونگی تماشے لوگ اسلام کو بدنام کر رہا ہے، سنیت کو بدنام کر رہا ہے، اللہ کی پناہ تو بولے بھائی، اللہ کی پناہ تو بولیے۔ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 18 سال رہے، کتنے بولیے، ہے نا، اور علم دین حاصل کیے۔ جب بندہ نواز غیث الدراز نے کہا کہ سرکار جو ضرورت کا علم ہے میں وہ سیکھ چکا ہوں، اتنا کافی ہے، سرٹیفائی ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب اللہ کی راہ میں بالکل فنا ہونا چاہتا ہوں، تو میرے شیخ نصر الدین دہلوی فرماتے نہیں بیٹا، سرٹیفائی ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ بھائی، ہونا ضروری ہے، جتنی تعلیم چاہیے پہلے حاصل کر لو، مروجہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد پھر تم کو میں سلوک کی تعلیم دوں گا۔ کس کی بولیے، سلوک کی، اور اس نے ادھر کچھ پڑھا نہیں، یہ ڈائریکٹ سلوک کی تعلیم پڑھ رہا ہے، کس میں، حکہ اور چلم میں، ہے نا، حکہ اور چلم میں سلوک کی تعلیم پڑھ رہا ہے یہ ڈھونگی تماشے لوگ۔ دیکھیں سلوک کی تعلیم بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے علوم ظاہری حاصل کر۔ بندہ نواز غیث الدراز اپنے پیر و مرشد کے خانقاہ میں 4 علماء اکرام کو ان کے پیر نے فکس کیا، اور 4 علماء استاد بن کر کے بندہ نواز کو پڑھایا ہے، سبحان اللہ بڑے بھائی۔ پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد جب مکمل کامل ہو گئے تو اب بندہ نواز شہر چھوڑ کر، دلی چھوڑ کر جنگل جا رہے ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، پیر کے دل میں بات آئی، چلو ذرا مرید کو یاد کرتے ہیں۔ چند لوگوں کو لے کر کے پیر و مرشد شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی اس جنگل کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے، سبحان اللہ بولے بھائی۔ جا کے قریب بیٹھ گئے، اور قریب بیٹھنے کے بعد چراغ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیب سے کچھ سکے نکالے چاندی سونے کے، اور نکال کر کے اپنے مرید کے سامنے رکھ دیا، اور رکھ کے فرمایا ای ازما برائے سید است، سبحان اللہ بولے بھائی، یہ میری طرف سے سید کے لیے ہے۔ اسے پیر اور مرید بولتے ہیں کہ پیر مریدوں کو دے رہا ہے، اور آج پیر جو ہے نا مریدوں سے لے رہا ہے، آج پیر مریدوں سے لے رہا ہے۔ وہ زمانہ دیکھیے کہ پیر مریدوں کو دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ سب چکر تماشا بند کرو، یہ سب بند کرو، کسی پیر کو مصافحہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہاں اگر پیر صاحب اگر مجبور ہیں، ان کے گھر میں کھانا وانا نہیں پکتا ہے تو دے دو، کیا بھی نہیں ہے، ہے نا۔ آپ جانتے ہیں صاحب کہ ایک بامبے میں حویلی، ایک دلی میں حویلی، ایک لکھنؤ میں حویلی، ایک کلکتہ میں حویلی، اور ایک کیا کہتا ہے چنئی میں حویلی پیر صاحب کی، اور ایک حویلی بنا لیا کہا کہتا ہے کہ بنگلور میں حویلی۔ تو خالی حویلیاں بنانے کے لیے دیں گے؟ مدرسوں کو دیجئے، سبحان اللہ بھائی، مسجدوں کو دیجئے، مکتبوں کو دیجئے۔ آج کسی بھی پیر کو مصافحہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں بھی یہ نہیں کہوں کسی پیر سے مرید ہونا ضرور نہیں ہے، ہاں مرید ہونا چاہیے، لیکن پیر کامل سے، پیر ڈھونگی سے نہیں، پیر کامل سے۔ بندہ نواز کی زندگی پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا، کچھ پیسے نکال کے دیے، بندہ نواز نے چونکہ
حضور کا دیا ہوا ہے، مرشد کا دیا ہوا ہے نا، وہ ایک رحمت ہے، وہ ایک برکت ہے. آپ نے اس میں توجہ دی، توجہ دے کر کے آپ نے جیب میں لیا، پھر وہاں سے نکل پڑے. بندہ نواز گیسو دراز وہیں پر رہ گئے. چراغ دہلوی دلی آئے اور یہ 757 ہجری ہے. طبیعت خراب ہوئی. حضرت کچھ مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ وصیت کر دیجئے، آپ اپنا جانشین بنا لیجئے. تو جتنے بھی وہاں شاگرد خلفاء موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ سب کا نام لکھو تو میرے کتنے خلیفے ہیں. جب سب کا نام لکھا گیا، لکھنے والے مولانا زین الدین تھے. سبحان اللہ بھائی. پتا چل گیا کہ اس زمانے میں خانقاہوں میں مولانا لوگ رہا کرتے تھے، ہے نا. اور آج کل جو ڈھونگی خانقاہ ہے وہ مریدوں کو سکھاتے ہیں کہ مولانا سب کے پاس جانا نہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ مولانا کے پاس، کیونکہ جانتا ہے کہ مولانا دین کا پولیس ہے، چور پکڑا جائے گا، چور پکڑا جائے گا، اس لیے پولیس کا پتہ یہ لوگ نہیں دیتے ہیں. اور اس زمانے میں علماء رہا کرتے تھے دینی خدمات کے لیے. مولانا زین الدین نے 2 کاغذ میں 2 فہرست بنا کر کے نام دیا. اتفاق سے دونوں فہرست میں بندہ نواز کا نام ہی نہیں تھا، بندہ نواز کا نام ہی نہیں تھا. آپ ناراض ہو کے فرمائے نام سید. سبحان اللہ بھائی، نام سید کہاں ہے؟ سید کا نام کہاں؟ لوگ سمجھ گئے، باپ رے، حضرت تو ناراض ہو گئے. پھر جلدی سے فہرست لے کر کے پھر ڈبل فہرست بنا کر کے اس میں سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کا نام جب لکھا اور پھر پیش کیا تو فرماتے ہیں کہ میرا جانشین سید ہے. سبحان اللہ بھائی، میرا جانشین کتنا ہوا؟ اچھا 2 گھنٹے ہو گئے. اللہ اکبر. خیر، میرا نام کیا بولیے؟ سید ہے، میرا جانشین سید ہے. بندہ نواز گیسو دراز کو شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے خود سے اپنا جانشین بنایا. آپ کی وفات ہوئی، تدفین ہوئی، اور سویم میں، جس کو ہم لوگ تیجا بولتے ہیں، پتا چلا یہ تیجا آج کا نہیں ہے، 7 سال پہلے بھی ہوا کرتا تھا. سبحان بولے بھائی. تیجا کی محفل کے بعد پھر بندہ نواز گیسو دراز اپنے پیر و مرشد کی گدی میں بیٹھے اور 44 سال آپ نے ولایت کی حکومت نبھائی. کتنے سال بولے؟ 44 سال ولایت کی حکومت آپ نے دلی میں نبھائی. پھر اس وقت تیمور نام کا ایک ظالم جب آ رہا تھا دلی، ولایت سے آپ سمجھ گئے کہ دلی میں بڑا فتنہ ہونے والا ہے، غارت ہونے والی ہے، قتل ہونے والا ہے. بندہ نواز گیسو دراز نے دلی کے تمام اولیاء کو بلا کر کے الرٹ کر دیا کہ سب لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر بلائیں اور مصیبتیں دلی میں آنے والی ہیں. سبحان اللہ بھائی، یہاں پر بلائیں مصیبتیں دلی میں آنے والی ہیں. پھر بندہ نواز کے حکم پر تمام اولیاء اکرام وہاں سے خالی ہو گئے. اس وقت بندہ نواز گیسو دراز نے آپ کے دکن کا انتخاب فرمایا. کس کا؟ دکن کا انتخاب فرمایا. 1 سال لگ گیا. کتنا؟ دکن آنے میں حضرت کو 1 سال لگا. گلبرگہ کے فورٹ کے پاس قریب میں آپ نے ایک کٹیا بنائی اور اتفاق سے وہیں آپ کا انتقال ہوا، وہیں آپ کا مزار شریف ہے وہیں. اور انتقال کب ہوا آپ کا؟ 825 ہجری میں. کتنے بولیے؟ 825 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا گلبرگہ شریف میں. تو میں نے شروع میں بول دیا تھا کہ حضرت نے یہاں کرناٹک کی زمین میں 21 سال 21 سال زندگی گزاری. کتنے بولیے؟ 21 سال زندگی گزاری. لیکن 21 سال ہی میں کرناٹکیوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہو گئی کہ آج بھی کرناٹکی، ایک بھی کرناٹکی جن کا رشتہ ایمان مضبوط ہے وہ گیسو دراز سے دور نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پوری زندگی کو گیسو دراز کے قدموں سے لگائے رکھنے میں افتخار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے اور کرناٹک کے اندر اس زمین میں زندگی گزارنے کا ہم نے حق ادا کر لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خدا کی اگر بلائیں نہیں آتی ہیں تو آپ کو یہاں ماننا ہوگا کہ بندہ نواز گیسو دراز کے چہرے کا وسیلہ ہے وہ. رب چاہتا ہے کہ بنگلور میں جتنے گناہ ہوتے ہیں گناہوں کی بنیاد پر کوئی عذاب آنا چاہیے، لیکن جب رب قدیر سبحان اللہ بھائی توکل مستان کا چہرہ دیکھتا ہے تو روک لیتا ہے. تو زمین میں جب عذاب نہیں آتا تو ماننا ہوگا کہ انہی ولیوں کا وسیلہ ہے کہ رب جب ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اپنے عذاب کو واپس کر لیتا ہے کہ اس زمین میں جب میرا بندہ، میرا ولی جی رہا ہے اور وہاں پر میں اپنا عذاب بلا نازل کروں
تو رب کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔